وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے اس دنیا میں ہم تمام کو چھوٹی سی زندگی دے کر بھیجا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان میں رہے، وہ اس کے لیے ہے جو آج پیدا ہوا، لیکن جس کی عمر 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئی، بولو اس کے لیے 60 سال باقی ہے؟ ارے بولو نہیں۔ جو بچہ آج پیدا ہوگا اس کی عمر ما بین 60 و 70 کے درمیان میں رہے گی، لیکن جس کی عمر 30 سال کی ہو گئی، اگر وہ تصور کرے کہ 60 سال 70 سال 80 سال میں اور زندہ رہوں گا، جس کی عمر 50 سال ہو گئی، جس کی عمر 60 سال ہو گئی، اس کو تو جلدی سے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی لیے فجر کی نماز کے وقت میں، تہجد میں، جب بھی صبح میں آدمی اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو زندہ کیا۔ اللہ کہ یہ تو زندہ تھا، سونے والا مر جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو یاد دہانی کرائی۔ صبح اٹھنے سے لے کر فوراً آخرت کو یاد دلایا کہ ایک بندے جیسے تو آج سو کر اٹھا ہے، ایک دن ہزاروں سال قبر میں سو کر بھی اٹھے گا۔ جو آدمی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انتقال کر گیا، 5000 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، بولو وہ کہاں سویا ہے؟ ارے بولو قبر میں۔ الحمدللہ الذی احیانا، یہ فجر میں اٹھتے ہی اللہ پاک اس کو قیامت کا دن یاد دلاتے۔ میں اور آپ بھی جب سو کر اٹھے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھ کر کہ آج کا دن میری زندگی میں پتہ نہیں آخری دن ہے۔ روزانہ فرشتہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے نیکی کے کرنے والے کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں قیامت تک واپس نہیں آئے گا۔ آج جو 7 دسمبر 2024 کا دن ہے، آئندہ 7 دسمبر 2025 ہوگی، 24 کا دن قیامت تک نہیں آئے گا۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، میں اور آپ، اللہ پاک نے ہم تمام کو اجتماع میں پہنچایا ہے، اور بہت آسان دین اللہ نے ہم تمام کو عطا فرمایا، کامل دین عطا فرمایا، آسان دین عطا فرمایا، اور انسانوں کے مزاج کے مطابق اللہ نے دین عطا فرمایا۔ کامل اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل بنایا۔ کیا مطلب؟ پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، تاجر تجارت میں کیسے زندگی گزارے، زارع زراعت میں کیسی زندگی گزارے، باپ ہے تو باپ ہونے کی حیثیت سے، بیٹا ہے تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے، مالدار ہے تو مالداری میں، غریب ہے تو غربت میں، عورت ہے تو عورت پنے میں، پڑوسی کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، زندگی کا ایک ایک عمل
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے لے کر آئے ہیں، کسی جگہ ہمیں یتیم بنا کر نہیں چھوڑا۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ہماری جہالت کی بنیاد کے اوپر ہمیں معلوم نہیں ہو یہ الگ بات ہے، ورنہ قرآن اور حدیث اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ ایک مسلمان کیسے چلے گا؟ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چل۔ ایک مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا احترام کرے گا، قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو چڑکو نہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ اللہ پاک نے سکھلایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے بچپن میں ماں باپ نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کر۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو کیا کہے گا؟ گڈ مارننگ، ارے بولو نہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، ایک مسلمان کسی مسلمان سے ملاقات کرے گا تو وہ سلام کرے گا، سامنے والا سلام کا جواب دے گا، اس کو بھی 30 نیکیاں ملے گی، اس کو بھی ملے گی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، اگر ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے اور قل هو اللہ احد کی سورت پڑھتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی گھر میں برکتوں کے دہانے کھل جاتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، بچے، چھوٹے بڑے، مالدار غریب، آپ سلام میں پہل کرتے تھے، صحابہ کرام تلاش کرتے تھے آج ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کریں گے، لیکن کبھی بھی ایسا موقع اللہ کے نبی نے نہیں آنے دیا کہ آپ نے پہلے سلام نہ کیا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ بتلایا۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاریں گے، ہمیں دنیا کے لوگوں سے معلومات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن نے بتلا دیا، وعاشروہن بالمعروف، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے ساتھ رہا کرو۔ کیسے بولیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ جو بھی بات کریں گے وہ سچ بات کریں گے، کیا نہیں کریں گے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا وہ کامل اور مکمل۔ دوسرا یہ دین کی صفت یہ ہے کہ دین اللہ نے آسان عطا فرمایا۔ الدین یسر، دین کیا ہے بولو؟ اور آدمی عمل کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا، مالدار غریب، دیہاتی شہری، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے، جن کے پیر کٹے ہوئے ہیں، بولو وہ بھی دین پر عمل، ارے بولو نہیں، کر سکتا ہے۔ ایک آدمی کا پیر کٹا ہوا ہو سائیکل چلا سکتا ہے؟ ارے بولو نہیں۔ ایک آدمی اندھا ہے اسکوٹر چلا سکتا ہے، لیکن دین آسان۔ اور چھوٹا بڑا آدمی، مالدار غریب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے۔ اور تیسری صفت جو دین کی میں نے آپ کو بیان کی، دین انسانوں کے مزاج کے مطابق اللہ نے عطا فرمایا۔ اچھا، ہر ایک کا مزاج اللہ نے بنایا، انسان کو بھی اللہ نے بنایا، آنکھیں بھی اللہ نے بنائی، گردے کلیجی انتریا سب بھی اللہ نے بنائی، اور مزاج بھی بولو کس نے بنایا؟ ہمارا مزاج کیا ہے؟
آپ عمومی سروے کریں گے تو ہر ایک کا مزاج یہ ہے کہ محنت ہماری کم لگے اور نفع، ارے بولو نہیں ہے، یہ سب کا ایک مزاج ہے۔ تاجر کی نیت یہ ہے کہ میری محنت تجارت میں کم لگے اور نفع زیادہ سے زیادہ ملے۔ ملازمت کرنے والے کی نیت یہ ہے کہ میری محنت آفس میں، دفتر میں یا جہاں میری سروس ہے وہاں میری محنت کم لگے اور تنخواہ، ارے بولو، زیادہ سے زیادہ ملے۔ کھیتی باڑی کرنے والے کسان کی نیت یہ ہے کہ میری محنت کھیت میں کم لگے اور غلہ، اناج، ترکاری، پھل فروٹ، اس کی پیداوار زیادہ ہونی۔ ایک اسٹوڈنٹ کی نیت یہ ہے کہ میری کالج میں، مدرسے میں، اسکول میں محنت کم لگے اور نمبر اچھے سے، ارے ہے نا یہ نیت۔ ایک عورت کی نیت یہ ہے کہ میری محنت کچن میں کم لگے اور کھانا، ارے بولو، اچھے سے اچھا بننا چاہیے۔ یہ اور بھی آپ دیکھتے چلے جاؤ، یہ مزاج اللہ نے ہر ایک کا بنایا ہے کہ ہماری محنت کم لگے اور نتیجہ اچھے سے اچھا آنا چاہیے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے۔ آنکھوں کی خیانت کو اللہ جاننے والے اور دلوں کے اندرونی حالات کو بھی اللہ ہی جاننے والے۔ اب اللہ پاک نے دیکھ لیا کہ میرے بندوں کا مزاج یہ ہے تو اللہ نے دین اور دین کی لائن کی محنت بھی انسانوں کے مزاج کے مطابق عطا فرمائی۔ ہماری محنت لگے گی کم، ہماری محنت لگے گی دین پر اور نتیجہ اچھے سے اچھا آئے گا۔ آپ کو میں ایک مثال دے دوں۔ ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے بغیر وضو کے، ایک پر ایک نیکی ملے گی، 1 یا 10 ملے گا۔ اور اگر اس نے وضو کر لیا 1 پر 25 ملے گی۔ اگر اس نے سورہ فاتحہ کو نماز میں بیٹھ کر پڑھی، سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں؟ 150۔ کتنے ہیں؟ الحمد 5، ایسے آپ گنتے چلے جاؤ۔ اگر اس نے سورہ فاتحہ کو بیٹھ کر نماز میں پڑھ لی، ہر حرف کے بدلے میں 50، کتنی؟ اگر اس نے کھڑے ہو کر نفل نماز میں پڑھ لی، سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں نا، ہماری امام صاحب کے نزدیک تو واجب ہے۔ اگر اس نے کھڑے رہ کر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھ لی، ہر حرف کے بدلے میں، ارے بولو، تو 150 گنیا 100 کتنے ہو گئے؟ 15,000 نیکیاں کتنی ملے گی؟ اس کے بعد پھر لمبی سورت پڑھتے چلے جاؤ، اس پر بھی ملے گی۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ اگر اسی سورہ فاتحہ کو مسجد نبوی میں جا کر پڑھی، ہر حرف کے بدلے میں 50,000 نیکی۔ اگر اسی کو بیت اللہ میں جا کر پڑھی، ہر حرف کے بدلے میں، ارے بولو، 1,00,000۔ 1 کے بدلے میں 1 ہونا چاہیے۔ یہ 99,999 جو زیادہ نیکی اللہ نے دی، وہ انسانوں کے مزاج کی رعایت فرمائی کہ انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ تھوڑی محنت پر زیادہ نتیجہ آنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو بھی تھوڑی سی محنت کر لے، ہم نیکیاں تیرے کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اگر اسی سورہ فاتحہ کو کسی نے اللہ کے راستے میں جا کر پڑھی، جیسے بھی آپ لوگ اللہ کے راستے میں ہو، اگر آپ نے سورہ فاتحہ کو اللہ کے راستے میں جا کر پڑھی، ہر حرف کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملے گی؟ ارے بولو، 7 لاکھ۔ گھبراؤ مت،
بولنے میں پیچھے مت رہو، شک مت کرو. ہر حرف کے بدلے میں کتنی ملے گی؟ 7 لاکھ. اگر روزانہ بعض آدمی تہجد میں 2 پارے 3 پارے 4 پارے 5 پارے روزانہ ایک ایک قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی صورتیں پڑھ لیتے ہیں راتوں میں اٹھ کر. اب ان کا اندازہ لگاؤ، ہر حرف کے بدلے میں 7 لاکھ نے کی، تو صرف سورہ فاتحہ کو گنو، 150 گنیا 7 لاکھ کتنے ہوں گے؟ بولو. کیلکولیٹر تو فیل ہو جاوے بلکہ کمپیوٹر بھی. ارے بولو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، جس کو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہم ایمان والوں سے خطاب کر کے کہوے کیا میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں؟ یہ وہ تجارت ہے کہ دنیا کے کمپیوٹر بھی فیل ہو جاوے. ان گنت نیکیاں اللہ پاک اس کے بدلے میں عطا فرمائی، لیکن سمیٹنے والوں کی ضرورت ہے. ارے بولو. ہاں، حاصل کرنا، حساب لگاتا چلا جاوے کہ میرے کو نماز پر یہ ملے گا، تہجد پر یہ ملے گا، اشراق پر یہ ملے گا. اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا وہ انسانوں کے مزاج کے مطابق عطا فرمایا. محنت ہماری کم لگے گی اور نتیجہ اس کا بولو اچھے سے اچھا ہے. اور ایک مثال دے دو، سب جگتے تو ہے نا، کوئی سویا تو نہیں. دائیں بائیں دیکھ لو نا. میں نے سنا کہ میسانہ والے سوتے نہیں. صحیح بات ہے. اور میسانہ والے یوں کہتے ہیں کہ سونے کی جگہ تو قبر ہے. صحیح بات ہے. ارے بولو، سونے کی جگہ کہاں ہے؟ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. جو مر گیا وہ تو سو گیا قبر میں جا کر، وہ تو قیامت کے دن اٹھے گا. لیکن آپ میسانہ والے قبر کے علاوہ سوتے نہیں، یہ بات صحیح ہے؟ ارے بولو نہیں. یہ زندگی سونے کی نہیں ہے، یہ زندگی عبادت کرنے کی ہے. ایکم احسن عملا، اچھے سے اچھے عمل کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا وہ آسان بھی عطا فرمایا، کامل اور مکمل عطا فرمایا. اور تیسری بات، انسانوں کے مزاج کے مطابق اللہ نے دین عطا فرمایا. ایک اور مثال دے دوں. ایک آدمی اکیلا نماز پڑھے گا، بولو کتنی نماز کا ثواب ملے گا؟ ایک نماز. اگر اس نے تھوڑا سا اہتمام کر لیا اور فجر کی نماز 6:30 بجے کھڑی ہوئی، وہ جلدی سے 6:20-25 کو مسجد میں پہنچ کر با جماعت اس نے نماز پڑھی، کیا ملے گا؟ 27 گنا. ایک اکیلا پڑھے گا تو 1 رکوع اور 2 سجدے، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 4 رکوع اور 8 سجدے کرے گا. بولو. اکیلا نماز پڑھے گا تو وضو کے 4 فرض ادا کرے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو وضو کے 14 فرض ادا کرے گا. کوئی فرق نہیں، لیکن ثواب اللہ پاک نے 27 گنا دے دیا. ایک کا بدلہ ایک ہونا چاہیے. جو 26 المضاعف جو زیادہ اللہ پاک نے دیا وہ انسانوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہیں. اگر اسی نماز میں جو وضو کرتا ہے اس میں اس نے مسواک کا اہتمام کیا، کیا کیا؟ اب بولو اس نماز کا ثواب کتنا ملے گا؟ بولو زور سے بولو. 70 گنا. 70. نماز میں کوئی فرق نہیں، رکوع سجدے میں کوئی فرق نہیں، وضو کرنے میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس نے مسواک کا استعمال کر لیا. میں آپ کو پوچھوں، میرا مسواک کبھی رہ گیا، جیب میں ہوتا ہے. یہ آپ میں سے کس کے جیب میں مسواک ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 70 سے زیادہ فائدے حضرت شیخ نے لکھے. نیت کرو انشاءاللہ
صرف مسواک نہیں اور کھانے پینے کی سنتیں نہیں، بلکہ زندگی کے جس شعبے میں زندگی گزاریں گے، دو باتیں، ایک تو میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، کمائیوں میں خرچ کرنے میں، عبادات میں، معاملات میں، ایمانیات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، رات میں، دن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، سفر میں، حضر میں، ہر چیز کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ لوگوں کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں؟ کسی کا گھر تو کاکوسی میں ہے اور کسی کا مجادر میں ہوگا اور کسی کا ڈنڈرول میں ہوگا، اب وہ تمام کے تمام بستر لے کر آئے کہ نہیں؟ تو کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ لوگوں کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں، بستروں کو کندھے پر اٹھواتے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک صوبے سے دوسرا، ایک ملک سے دوسرا ملک، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ پڑھے لکھے آدمی کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کا ایم کیا ہے؟ ارے بولو، آپ کا مقصد کیا ہے؟ بہت آسان لفظوں کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے، تمام انسانوں کی زندگی میں۔ میں تو کبھی کبھی ہمارے سورت کا مجمع ہوتا ہے تو میں پوچھتا ہوں، دن میں 2 مرتبہ کرتا اور پائجامہ پہنتے، دوپہر میں سوتے ہیں تو بھی اور رات کو سوتے تو بھی اپنا پائجامہ اور کرتا اتار کر سوتے، لنگی وغیرہ پہنتے اور صبح میں اس کو پہن لیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ہمارے سورت کے مجمع کو، بولو کرتا پہلے پہننا سنت ہے کہ پائجامہ؟ ارے بولو، آپ کو میں نہیں پوچھتا، تو میں سورت والوں کو پوچھتا ہوں۔ آپ تو سب جنید بغدادی ہو، آپ کو پوچھ سکے، آپ تو علماء کرام کی بستی میں سے آئے۔ ہمارے سورت میں پوچھتا ہوں تو کوئی کہتا ہے کرتا ہے، کوئی کہتا ہے پائجامہ۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کرتے ہیں۔ روزانہ آدمی کتنی مرتبہ پانی پیے گا؟ ایک دن میں 10 مرتبہ تو پیے گا نا، 5 مرتبہ تو پیے گا نا۔ ایک مرتبہ پیو گے 7 سنت کا ثواب ملے گا۔ بیٹھ کر پینا، بسم اللہ بول کر پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، 3 سانس سے پینا، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، دیکھ کر پینا۔ اگر آپ نے 10 گلاس روزانہ، صبح میں 9 بجے، 12 بجے، 2 بجے، 4 بجے، 6 بجے، 8 بجے، 10 بجے، سونے سے پہلے بھی آدمی کیا کہتا ہے اپنی بیوی کو، پانی کا 1 گلاس پلا دینا۔ اگر 10 مرتبہ پیا اور 1 مرتبہ پیئیں گے تو 70 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ ایک دن میں 70، 10 دن میں 30 دن میں 2100، ایک مہینے میں 12 مہینے میں، ارے بولو 15,000، تقریباً 1 سال میں، 10 سال میں بولو 20 سال میں، 40 سال میں، ایک پانی پینے پر لاکھوں سنتوں کا ثواب لے کر انشاءاللہ مریں گے۔ یہ خالی میں نے پانی کی بتلائی۔ نماز کی 51 سنتیں، کتنی؟ مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، سفر کی سنتیں، بچی کی رخصتی کی سنتیں، شادی کرنے کی سنتیں، کھانے پینے کی سنتیں، یہ تو روز مرہ ہم لوگ کرتے ہیں نا۔ رات کو سونے کی سنتیں، صبح اٹھنے کی سنتیں، وضو کرنے کی سنتیں۔ اگر ہم نے تمام سنتوں پر عمل کر لیا، کچھ زیادہ کرنے کا نہیں، بھائی وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو مسواک کا اہتمام کر لیا، 3 مرتبہ کلی کر لی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال دیا، یہ تمام سنتوں پر عمل کر لیا
تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سنتوں کا ثواب لے کر جائیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہے اس دعوت و تبلیغ کا، اجتماع میں جانے کا، 2.5 گھنٹے لگانے کا، 2 گشتوں کا سالانہ چلہ 4 مہینے اور بیرون اور جتنی نقل و حرکت ہے، ان تمام کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں زندہ ہوں. اچھا کوئی سنت چھوٹی ہے؟ ارے بولو. ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہے. میں آپ کو سناؤں ایک واقعہ. ارے بولو. دھیان سے سنو گے، عمل بھی کرو گے، دوسروں تک بھی پہنچاؤ گے. بہت اچھا مجمع ہے بھائی. مہسانہ تو مہسانہ ہے. ایک ماں نے اپنے گھر میں تعلیم کا عمل شروع کیا اور روزانہ تعلیم کے بعد 6 نمبر کا مذاکرہ کبھی کرتی، کبھی اپنے بچوں کو سنتیں سکھلاتی. چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال 5 سال 8 سال، کھانے کی پینے کی، گھر میں داخلہ کی. گھر کا دروازہ بند کرنے کی سنت کیا ہے بولو؟ شیطان شریک نہیں ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک آدمی وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے. بولو کیا فضیلت ہے؟ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. چھوٹی موٹی بات نہیں. ہمارے نبی کی کوئی سنت چھوٹی نہیں. ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہمارے نبی کی ہر سنت ہے. اب اس نے اپنے بچے کو سکھلایا، بیٹے پانی پینے کی یہ سنت ہے. بیٹے نے نیت کر لی، جیسے تم لوگوں نے نیت کر لی نا کہ انشاءاللہ ہر سنت پر عمل کریں گے. ارے بولو نہیں یار، آج سے لے کر موت تک کوئی سنت چھوڑیں گے نہیں. اس بچے نے بھی نیت کر لی کہ پانی پینے کی سنت سیکھی تو اس نے یہ طے کر لیا میں پانی پینا عمل جو کروں گا وہ سنت کے مطابق کروں گا. اب یہ بچہ اسکول گیا. کہاں گیا؟ اور اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ بھی 5 سال کا، 6 سال کے، 7 سال کے. مسلمان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور وطن کے بھائیوں کے بچے بھی ہوتے ہیں. ارے بولو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ مسلمان بچے نے اپنے گھر کی تعلیم میں اپنی ماں سے سیکھ لیا کہ میں پانی سنت کے مطابق پیوں گا. اس نے بیٹھ کر پانی پینا شروع کیا. کیسا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پانی بیٹھ کر پینا، دیکھ کر کے پینا. اس نے عمل شروع کر دیا. اسکول میں 1000 بچے تھے، 100 بچے مسلمان کے تھے، 200 بچے مسلمان کے تھے، باقی وطن کے بھائیوں کے بچے تھے. ان بچوں نے دیکھا، مسلمان بچوں نے بھی دیکھا اور وطن کے بھائیوں کے بچوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان کا بچہ بیٹھ کر پانی پیتا ہے، دیکھ کر کے پانی پیتا ہے. اس نے پوچھا بھائی صاحب ہم تو کھڑے کھڑے پانی پیتے اور تو بیٹھ کر پانی پیتا ہے. اس نے کہا میری ماں نے میرے گھر میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم کے دوران کے اندر کبھی 6 نمبر کا مذاکرہ کرتی ہے، کبھی قرآن کے صحیح کرنے کا مذاکرہ کرتی ہے، کبھی اخلاق کا مذاکرہ کرتی ہے. آج میری ماں نے بیٹھ کر کے میرے گھر کے اندر جو میرے کو تعلیم سکھلائی ہے اور تعلیم میں جو کچھ سکھلایا ہے وہ اس بات کو سکھلایا ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں. تو میری ماں نے سکھلایا کہ جب بھی پانی پیے تو بیٹھ کر پیے، دیکھ کر کے پیے. خربوزے کو دیکھ کر کلر پکڑتا ہے. بچے کو دیکھ کر نقل کرتے ہیں. اب جتنے بچے تھے 1000 بچے تھے مثلا، اب سب کے سب اس مسلمان کی عملی زندگی کو دیکھ کر اب انہوں نے پانی پینا شروع کیا. کیسے بولو؟ بیٹھ کر اور دیکھ کر. اب ان کی مشق ہو گئی.
یہ جب بھی پانی پی، ایک مسلمان بچے کا سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے پورے اسکول کے بچوں کو، بہت سے بچوں کا یقین ہے، بہت سے بچوں کا یقین نہیں ہے، سنت ہے اس پر کیا ملے گا وہ تو جانتے ہی نہیں، لیکن خربوزے کو دیکھ کر کلر پکڑتا ہے، بچے کی عملی زندگی اب ان تمام کے لیے متاثر ہو گئی۔ اب بچے جب بھی پانی پیتے تھے بیٹھ کر پیتے تھے۔ ایک وطن کے بچے، وطن کے بھائی کا بچہ رات کو 2 بجے اٹھا اور اپنی امی کو کہا امی پانی پینا ہے۔ اس نے مسلمان کی زندگی کو دیکھا، ایک بچے کی پانی پینے کی زندگی کو دیکھا تو اس نے بیٹھ کر کے پیا۔ ماں کو کہا ماں پانی لے کر آ، ماں جلدی سے گئی، فریج سے بوتل سے نکال کر کے گلاس میں لا کر اس کو پلایا۔ اب اس بچے نے رات کے 2 بجے اپنی امی سے کہا امی لائٹ آن کر دے۔ ماں نے کہا بیٹے ابو بھی سوئے ہیں، بھیا بھی سوئے ہیں، چھوٹی بہن بھی سوئی ہے، لائٹ آن کر دیں گے تو یہ سب بیدار ہو جائیں گے۔ نہیں امی، میں پانی کو دیکھے بغیر نہیں پیوں گا۔ ارے بیٹے میں تیری ماں فریج سے بوتل سے لے کر آئی، امی میں نے مسلمان کی زندگی کو دیکھا ہے، جب بھی پانی پیتا ہے تو بولو بیٹھ کر پیتا ہے، دیکھ کر کے پیتا ہے، میں یہ پانی نہیں پیوں گا۔ ارے بیٹے پی لے، نہیں، میرے کو اس بچے نے یوں کہا ہے کہ میری ماں نے سکھلایا ہے اور میرے نبی کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ میرے نبی کی سنت۔ میں نے بھی طے کر لیا ہے کہ مسلمان کی زندگی سے میں بھی متاثر ہو گیا، اور میں نے بھی طے کیا ہے کہ میں بھی پوری زندگی پانی پیوں گا، بیٹھ کر کے پیوں گا، دیکھ کر کے پیوں گا۔ امی میرے کو پانی نہیں پینا، میں سو جاتا ہوں۔ نہیں بیٹے نہیں۔ اب ماں نے لائٹ آن کی، اس بچے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پانی کو دیکھا، اس میں زہریلا کیڑا ہے۔ کیا ہے بولو؟ اس نے کہا ماں یہ کیا ہے؟ ماں نے جلدی سے دیکھ کر اپنے گلاس کو اٹھایا، اس کے ہاتھ میں سے چھینا اور جلدی سے پانی کو پھینک دیا، اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی بیٹے بہت اچھا ہوا کہ تو نے لائٹ آن کروائی اور تو نے پانی کے گلاس کو دیکھا۔ جو ایک مسلمان کی زندگی اور مسلمان اپنے نبی کی سنت کے مطابق دیکھ کر کے پیتا ہے، بیٹھ کر کے پیتا ہے، بیٹے یہ تیرے کو کس نے سکھلایا؟ اگر تو پانی پی لیتا تو مر جاتا، بیٹے اتنا بڑا احسان تیرے اوپر کس نے کیا؟ امی میری اسکول میں ایک مسلمان کا بچہ ہے، اس کے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، ماں اس کو تمام سنتیں کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، شادی کی، خوشی کی، غمی کی سکھلاتی ہے۔ آج کے دن کے اندر اس نے یہ سکھلایا تھا۔ ماں میں نے بھی طے کیا کہ اسکول کے بچے اس کو دیکھ کر بیٹھ کر پینے لگے، میں نے بھی سوچا کہ میں بھی بیٹھ کر کے پیوں گا۔ آج کل کی سائنس، آج کل کی میڈیکل یوں کہتی ہے کھڑے کھڑے پانی کے نقصانات یہ ہے، بیٹھ کر پانی کے فائدے یہ ہے۔ آج کی دنیا کے سائنس لوگ اور میڈیکل لوگ اس کو بتلاتے ہیں کتنی چیزیں، چہرے پر داڑھی رکھنا، اس کی سنتیں ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں آج کی سائنس یوں کہتی ہے کہ جس نے چہرے پر داڑھی رکھی اللہ کینسر کی بیماری سے حفاظت کرے گا۔ جس نے ٹخنوں کے اوپر پائجامہ پہنا، ہمارے نبی کی سنت ہے 1400 سال پہلے بتلایا ہے، اور اس کو ٹخنوں کے نیچے پہننے پر وعیدیں سنائی ہے، لیکن ٹخنوں کے اوپر پہننے کے فائدے آج سائنس اور ڈاکٹری اور میڈیکل لائن بتلاتی ہے۔ یہ پورے بدن کا وینٹیلیشن ہے، اس کے ذریعے سے بدن میں ہوا صاف ہوتی ہے، کچرا نکل جاتا ہے، قوت بہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتلایا
کہ پائجامہ پہنو تو تخنوں کے اوپر پہنو. ہمارے نبی نے مسواک کے فضائل کتنے سال پہلے بتلائے ہیں. آج دوستو بزرگوں لوگ یوں کہتے ہیں کہ مسواک کو داتن کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. آج سائنس ساری دنیا کے انسانوں کو اب بتلا رہی ہے. ہمارے نبی کے زمانے میں کوئی سائنس نہیں تھی, کوئی میڈیکل کی ایسی ترقی نہیں تھی. ایسا کامل اور مکمل دین لے کر ہمارے نبی کو اللہ پاک نے دنیا میں مبعوث فرمایا, اور ہم تمام کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ. اگر جس کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں, جس کی نقل اتار سکتے ہیں, جس کے پیچھے چلنا چاہیے, تو وہ کون ہے بولو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دھوکے میں ہیں, ہم دنیا کے نادان انسانوں کی اتباع کر کے اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں ہم ماڈل زمانے کے انسانوں کا اور ماڈل لائف جینے والے انسانوں کی اتباع کرتے ہیں. یہ سراسر دھوکہ ہے, نقصان ہے, پریشانی, بیماریاں, ٹینشن, پرابلم, بے برکتی اور دنیا کے حالات اور اللہ کی طرف سے مرنے کے بعد کی زندگی کی پریشانی اٹھانے کی یہ چال ہے. اللہ پاک نے ہم تمام کو وہ دین عطا فرمایا اور جس کے اوپر مہر لگا دی کہ تمہارا لباس پیارے نبی کے لباس پر ہوگا, تمہاری شادیاں پیارے نبی کی بچوں کی شادیاں کی طریقے سے ہوگی, تمہارا چہرہ, تمہارا کھانا, تمہارا پینا, تمہارا چلنا, تمہارا رات, تمہاری دین, تمہاری تجارت, تمہاری ایک دوسرے سے ملاقات, تمہارا سواری پر سوار ہونا, تمہارا صبح میں اٹھنا, تمہارا رات کو لیٹنا, ایک ایک عمل. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. آپ نے انسانوں کو چلنے کا, بیٹھنے کا, اشارہ کرنے کا, ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا, ایک دوسرے سے سلام کرنے کا, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارنے کا, اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کا, اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا, کھانے کا طریقہ سکھلایا. اور کسی نے مذاق کرتے ہوئے کسی مسلمان صحابی سے کہا تمہارے نبی استنجا کا طریقہ بتلاتے ہیں. اس نے حقارت کے ساتھ یوں کہا لیکن صحابہ تو صحابہ ہے, قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کو سبق سکھلانے کے لیے کیا فرمایا؟ ہاں ہمارے نبی ایسے کامل اور مکمل زندگی لے کر آئے کہ تمام چیزیں یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی بتلا دیا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی استنجا کرنے کے لیے گیا اور استنجا سے باہر آیا, 36 سنت اور مستحبات پر عمل کر سکتا ہے. بولو معلوم ہے؟ معلوم ہے, دن میں 4-5 مرتبہ جاتے ہیں, 36 سنتیں اور مستحبات پر عمل کر سکتے ہیں. ہم نے ایک مرتبہ فتویٰ دابیل کے اندر پوچھا کہ بھئی یہ بات ہم نے سنی ہے, آپ اس کی تشریح کر دیجئے کہ ہمیں تو معلوم نہیں 36 سنتیں اور مستحبات کیا ہے. تو انہوں نے لکھنا شروع کیا 1 2 20 25 30 35 40 50 52 سنت اور مستحبات کو بتلا کر پھر آگے لکھتے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ اگر ہے تو اللہ پاک جاننے والے ہیں. ہمارے علم میں کتاب اور حدیث کی روشنی کے اندر ہم نے جو بتلایا ہے وہ تو یہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 36 سنت اور مستحبات پر عمل کر سکتا ہے. جس کا استنجا اتنا قیمتی ہوگا اس کی نماز کتنی قیمتی ہوگی؟ ارے بولو. جس کے استنجا پر اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے, جس کے پانی پینے پر اللہ پاک انسانوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے. اگر یہ مسلمانوں کی زندگی, جیسے کل رات کو مولانا نے نماز کو کھول کر کے بیان کر دیا, نماز ہے, اللہ کے احکامات ہے, پیارے نبی کی سنتیں ہیں, یہ تمام سیکھنے کے لیے اللہ نے ایک موقع ہمیں عطا فرمایا. تو وہ ماں نے, وہ ماں کون سی ماں؟ ارے بولو, ارے بولو,
جس نے اپنے بچوں کو سکھلایا ہے پانی پینے کا طریقہ، اس ماں نے اپنے بیٹے سے معالجہ کر کے کہنے لگی، بیٹے بہت اچھا ہوا کہ تو نے لائٹ کو آن کروائی، اگر تو پانی کو دیکھے بغیر پی لیتا زہریلا کیڑا تیرے پیٹ میں چلا جاتا اور تیری موت ہو جاتی۔ بیٹے بتلا یہ کس نے کیا؟ وہ کہنے لگا میری اسکول میں ایک مسلمان کا بچہ ہے اور اس نے اپنے گھر کی تعلیم اور اپنی ماں کے ذریعے سے بتلایا ہے پانی پینے کی سنت یہ ہے۔ امی میں نہیں، پوری اسکول کے تمام بچے پانی کو بیٹھ کر کے دیکھ کر کے پیتے ہیں۔ ماں نے کہا اگر اتنا اچھا، اتنی اچھی بات ہے کہ پانی پینے پر اللہ پاک اتنی بڑی مصیبت اور تکلیف سے حفاظت کر دیتے ہیں، تو پھر اس شریعت کی نماز کتنی قیمتی ہوگی، اس کا زکوٰۃ کتنا قیمتی ہوگا، اس کا پردہ کتنی اہمیت رکھتا ہوگا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ کی اللہ پاک نے جو اصول بتلائے ہیں، اگر اس اصول کے مطابق چلے گا تو کیسے امن و امان کی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ بولو قیمتی ہے، ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ جميع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، اللہ پاک ساری دنیا کے انسانوں کو ہماری زندگیاں، ایک آدمی کے پاس اصلی گھی ہو، بولو ڈالڈا گھی کھائے گا، لیکن اصلی گھی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ مجبوراً اس کو کھانا پڑے گا۔ اصلی زندگی ہمارے پاس ہے جس میں چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں، عزتیں اللہ پاک نے ہمیں ہمارے دین میں رکھی ہے، اور وہ دین ہمارے پاس ہے، لیکن اگر عمل کرتے رہیں گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر فضیلت ہے، میں مستحبات کی عمل بات بتلاتا ہوں، فرائض تو آگے کی بات ہے، واجبات تو بہت دور کی بات ہے، سنت تو بہت اونچی بات ہے، یہ تو صرف مستحب پر عمل کرنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو اس کو زن ورجح، جب بھی کسی بات کو تول کے دیوے تو کیا کرنا چاہیے؟ بولو، ارے بولو، جھکتا دینا چاہیے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں گئے، انہوں نے یہ حدیث سنی، یہ معاملات کی لائن کی حدیث ہے۔ ہماری شریعت، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، پانچوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اور قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ صرف نماز، صرف روزہ، بعض مرتبہ آدمی کیا کہتا ہے، اپنے نماز نہیں پڑھتے لیکن اپنے سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اپنے روزہ نہیں رکھتے لیکن ماں باپ کی عزت بہت کرتے ہیں، تو بولو یہ 100% دیندار ہو گیا؟ ارے بولو آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں مولانا اپنے اور کچھ نہیں کرتے لیکن نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کیوں نہیں کرتے؟ سب کچھ کرنے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جا۔ تو تجارت کیسے کرنی، ملازمت کیسے کرنی، زندگی کیسے گزارنی، ہماری شریعت نے، اللہ نے کامل اور مکمل دین عطا فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ کس نے پسند کیا؟ دنیا میں لوگ بیوی کی پسندگی پر اپنی زندگی گزارتے، ارے بولو کرتے؟ ایک آدمی کہنے لگا، میں نے کہا تم نے کیسا پائجامے کا کپڑا لیا؟ بولے میں نہیں لیتا، میری پوری زندگی میرے کپڑے کون لاتا ہے؟ کہ میں ایسا نہیں کہتا ہوں، یہ بات ہمارے ساؤتھ گجرات کی ہے، آپ کے وہاں ایسا ہوتا ہے؟
کہ تو نے ایسی ٹوپی کیوں پہنی؟ میں نے نہیں خریدی مولانا، میری ٹوپی کون خریدتا ہے؟ ارے بولو نہیں یار. تو لوگ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کامل اور مکمل. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے پسند کیا. کس نے؟ اللہ نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا. اس سے بڑھ کر زیادہ دنیا میں کوئی پسندگی ہو سکتی ہے؟ بعض مرتبہ 4 بہنیں ہوتی ہیں نا، ایک بہن بہت ہوشیار ہوتی ہے تو تینوں بہنیں کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو، اس کو پوچھتے ہیں. اگر اس نے ہاں کہہ دیا تو خرید لی اپنی پسند. وہ جانتی ہے کہ اس کو کون سا کلر سوٹ ہوگا، اس موقع پر اس کو کیا. تو دنیا میں آدمی ایک دوسرے کی پسندگی پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے. تو جس کو اللہ پسند کرے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے قرآن پاک میں کہا میں نے تمہارے لیے بحیثیت دین کے اسلام کو پسند کیا. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پسندگی ہو سکتی ہے؟ اب نادان انسانوں کی زندگی کو دیکھ کر یہ کھانے میں، یہ شادی میں، یہ ایک دوسرے کی دعوت میں، اور میں کھل کر نہیں کہتا ہوں، آپ سب عقل مند ہو، اشارہ کر کے سمجھ جاؤ. عورتوں کے دینے لینے میں، شادی کے موقع پر، موت میت کے موقع پر، مکان کے خریدنے اور اس کے افتتاح کے موقع پر، اور زندگی کے بہت سے مرحلے کے اندر ہم کسی اور نادان انسانوں کی زندگی کو دیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں اپناوے، اس سے زیادہ بڑی بدنصیبی کوئی نہیں. ہمارے لیے جو پسند کیا ہے اللہ پاک نے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے بحیثیت دین کے اسلام کو پسند کیا. ہمیں اسلام کو دیکھنا پڑے گا، ہر چیز میں پوچھنا پڑے گا، وراثت میں بھی پوچھنا پڑے گا، ترکے میں بھی پوچھنا پڑے گا، موت میت پر بھی پوچھنا پڑے گا، شادی بیاہ پر بھی پوچھنا پڑے گا، کپڑے پہننے میں بھی پوچھنا پڑے گا، کھانے پینے میں بھی پوچھنا پڑے گا، تجارت کے کرنے پر پوچھنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں چلتے تھے اور کسی تاجر کو پوچھتے تھے تو نے تجارت کا علم حاصل کیا؟ اس نے کہا نہیں، جا اس دکان کو بند کر دے، پہلے جا کر تجارت کا علم حاصل کر لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے، ایک آدمی گیہوں اوپر تو سوکھے ہیں نیچے گیلے تھے تاکہ وزن کم ہو زیادہ ہو جاوے. اللہ کے نبی نے اندر ہاتھ ڈالا اور آپ نے دیکھا اوپر تو سوکھے ہیں اور نیچے گیلے ہیں. آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تجارت کا علم اللہ نے موقع دیا ہے، 10 حصہ دنیا میں 9 حصے نفع کے تجارت میں رکھے، اور قرآن میں فضیلت ہے دعوت کی محنت کو تجارت کے ساتھ بتلایا. لیکن اس کی زندگی ہونی چاہیے. تو وہ جماعت میں چاچا گئے، انہوں نے کیا سنا؟ جب بھی تولے تو بولو جھکتا تولے. اور قرآن نے کم تولنے کے اوپر وعید بتلائی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں. اور معلوم ہے ایک آدمی کو کلمہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی زبان پر موت کے وقت میں کلمہ نہیں نکلتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ترازو میں کوئی چیز ایسی لٹکا کے رکھی تھی کہ اگر سامنے والا 1 کلو مانگے تو اس نے 100-200 گرام ایسا لٹکا کے رکھا تھا کہ اس کو 100 گرام اگر رکھتا ہے تو سامنے والا 1 کلو کے پیسے دیتا ہے، اور اس کو جو آئٹم اور چیزیں ملتی ہے وہ کتنے گرام ملے گی؟ 900 گرام. تو اس کے مرنے کے وقت کے اندر کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. بولے ترازو کی وہ ڈنڈی میرے گلے میں اٹکی ہوئی ہے. ناپ تول میں کمی کرنا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا، قرآن نے بیان فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے. اور اس کے بالمقابل کے اندر ہمارے نبی نے تولنے کے اوپر یوں کہا
जिन वर्जिह, जब भी तोले तो बोलो। वो तो 4 महीने लगा कर आए, जैसे तुम लोग भी 4 महीने जाते हो ना, अरे बोलो ना यार, और सभी जाते हो ऐसा मैंने सुना, और आज से ही नकद जाते हो ऐसा मैंने सुना। सही बात है, अरे सब जाओगे इंशाल्लाह। कौन कौन जाएगा? पूरा हाथ उठाओ ना। एक जमात अल्लाह के रास्ते में गई, तो लोग हाथ आहिस्ता आहिस्ता उठाते ना, आधा उठाते हैं, पौना उठाते हैं। तो उसने दुआ मांगी, अल्लाह के रास्ते में निकल कर आदमी, ए अल्लाह ईमान दे, नमाज दे, ये दे, वो दे, ए अल्लाह तेरे रास्ते की मौत दे। और दूसरा आदमी कहने लगा, अल्लाह मैं अभी नहीं। क्या मतलब? अल्लाह के रास्ते में दुआ तो कबूल हो भी जाती है, तो इसलिए बाजे आदमी पूरा हाथ उठाते और बाजे आदमी नहीं उठाते। क्यों? ये कबूल हो जाएंगे। अरे कबूल तो तुम आए तब से हो गए, हाथ उठाओ के नहीं उठाओ, तुम लोग कबूल तो बोलो। आप तो नियत करके उठाओ कि इंशाल्लाह हम सब 4 महीने लगाएंगे। पूरा हाथ उठाओ, सब उठाओ। अभी भी कुछ लोग नहीं उठा रहे, देखो लाल टोपी पहनने वालों ने नहीं उठाया, तो उठाओ नहीं यार, उठाओ नहीं। जैसा मैंने उठाया, घबराने का क्या? ये जिंदगी तो किसके लिए है? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना तो उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालन। हम तो पैदा ही इसके लिए हुए। ये तो भूल हो गई कि हम लग गए खेत में, तिजारत में, मुलाजिमत में। लगना है, सुन्नत है, लेकिन जब अल्लाह के दीन के तकाजे की आवाज लगी तो बोलो। किसी ने कहा मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से कि इस दावत की मेहनत की शुक्रगुजारी क्या है। ये किस्सा सुनाने के बाद मैं आपको याद दिलाऊंगा, याद दिलाना। इस दावत की मेहनत की शुक्रगुजारी क्या है? हर आदमी चाहता है ना कि मेरी नेमतों में इजाफा हो, और कुरान की आयतें बयान करके कहता है लइन शकरतुम, तुम अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी करोगे, अल्लाह पाक तुम्हारी नेमतों को बढ़ाएगा। तो वे खाने की शुक्रगुजारी, गरीबों को खिलावे, माल की शुक्रगुजारी, माल अल्लाह के रास्ते में लगावे, जान की शुक्रगुजारी, जान अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के हुक्मों में लगावे। ऐसे दावत की मेहनत की शुक्रगुजारी क्या है? सुनोगे, उस पर अमल करोगे, तो वो अल्लाह के रास्ते में हाजी साहब गए थे, उन्होंने ये हदीस सुनी। कौन सी? दिन वर्जिह, जब भी तोलो तो चुपका दो। अब उन्होंने नियत कर ली कि मैं अपने कारोबार में थोड़ा सा चुकता तोल करके दूंगा। सुन्नत भी नहीं, बल्कि ये तो मुस्तहब वाला अमल है। अब ये घर आए, 4 बेटे थे, चारों बेटों को जमा किया। इन्होंने यूं कहा कि बेटो, मैं एक हदीस सुनकर आया हूं और मैंने नियत की है कि हम अपने कारोबार में उस पर अमल करेंगे। आप लोग अमल करोगे? तो मैं चारों बेटों की बात करता हूँ, आप तो करोगे, आप तो पैदा ही इसके लिए हुए। वो बात जो हो रही है, वो हाजी साहब के 4 बेटों को पूछा कि आप अमल करोगे? बोले हाँ अब्बा अमल करेंगे। हदीस सुनाओ। अब अब्बा जान ने सुनाई कि बेटे मैं ये सुनकर आया हूँ, जिन वर्जिह, जब भी तोले तो थोड़ा सा चुकता दे दे। हमारे कारोबार में आज से तुम नियत करो कि हम भी जिसको जितना देना होगा, जितने पैसे लेंगे, हम उससे थोड़ा झुकाकर उसको देंगे। एक बेटा बोला अब्बा हमारा तो सोने और चांदी का कारोबार है। किसका है? तो दूसरा बोला अब्बा
चने और ममरे का धंधा होता तो हम चुपटा दे देते। तीसरा और चौथा बोला कि नहीं, हमारे नबी की सुन्नत है, हमारे नबी की जुबान मुबारक से निकली हुई बात है, और अब्बू अल्लाह के रास्ते में जाकर ईमान की ताकत को लेकर आए हैं, हम इस सुन्नत पर अमल करेंगे, बजाय नुकसान के नफा ही नफा होगा। तो पहले ने जो यूं कहा कि अम्मा अब्बा हमारा धंधा और सोने और चांदी का, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, 10 ग्राम सोने की कीमत 70,000, कितनी? अगर उसने 1 ग्राम झुका के दिया तो 10 ग्राम के 70,000, तो 1 ग्राम के कितने? इतना मुनाफा मिलता है? सोने चांदी पर इतना मुनाफा नहीं होता। अगर उसने आधा ग्राम 10 ग्राम के पैसे लेकर 10.5 ग्राम दिया तो आधे ग्राम के कितने पैसे? 3,500। इतना भी मुनाफा नहीं मिलता, जाहिर आफत। अगर उसने 5 ग्राम बढ़ाया, कितना? 10 की जगह पर 10.25 ग्राम दिया, तो 5 ग्राम के कितने पैसे हो गए? 1750, 2,500। तो वो पहला अकल की तराजू में दीन को तोलता है कि यार 1 ग्राम बढ़ेगा तो 7,000, आधा ग्राम बढ़ेगा तो 3,500, 5 ग्राम बढ़ेगा तो इतना तो मुनाफा नहीं। और अब्बा ये हदीस सुना रहे हैं और हमें हुक्म दे रहे कि मैं ये नियत करके आया हूं कि जब भी तोले तो थोड़ा सा। दूसरे ने भी सोचा, चने ममरे होते तो दे देते थोड़ा झुकता, 1 किलो लेने वालों को 1 किलो 10 ग्राम दे देते, क्या फर्क पड़ता। तीसरे चौथे का वक्त लगा था, तो वो दोनों क्या बोले, जो कहेंगे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल करेंगे, अल्लाह के नबी की हदीस में कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। सारी दुनिया के लोग हमको ऑनलाइन से मुनाफे बतलाते हैं, तो इसको खोल कर नहीं कहता हूं। आप सब कौन हो? समझदार हो? कौन हो बोलो? सब समझदारी तो अल्लाह ने महसाना में नहीं उतारी है, अल्लाह का करम है। हाफिज आलिम बनाते, बच्चों को दीन पर लगाते, इससे बड़ी समझदारी क्या हो सकती। अब्बा ने कहा कि मैंने कह दिया, तुमको करना पड़ेगा। ठीक है अब्बा। तो पहले दो गिनते चले गए कि हर साल हमको 5 लाख का मुनाफा होता है, इस साल 5 लाख का बोलो नुकसान होगा। और वो दोनों जिनके वक्त लग गया, जिनको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन है, वो दोनों कहते हैं कि अल्लाह के नबी की सुन्नत और मुस्तहब वाली हदीस पर अमल करने से कभी भी नुकसान। एक ही घर में एक ही थाल में चारों खाते हैं, एक का मिजाज अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, चौथे का अलग है। अरे बोलो, होता है कि नहीं? इसलिए कहते हैं घर के तमाम अफराद को 4-4 महीने लगाओ, वरना ये बेदीनी की बुनियाद पलपती रहेगी। लेकिन अमल करने वाले यकीन के साथ अमल करते रहे। वो दोनों भाई, ये दोनों शक में थे। अब्बा सोना चांदी का धंधा है, दूसरा कहने लगा चने ममरे का धंधा होता तो हम कर लेते। सोने चांदी के धंधे पर झुकता देना और अल्लाह के नबी की हदीस तो आम है, चाहे सोने चांदी का धंधा हो या चने ममरे का धंधा। अब पूरा साल हो गया, 31 मार्च को हिसाब होता है ना, आमतौर पर होता है ना, आजकल बदल गया होगा। अब वो दो को यकीन है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल किया है तो इंशाअल्लाह नफा अल्लाह देगा। और वो दोनों शक में थे कि चने ममरे का धंधा तो है नहीं, सोने और चांदी का धंधा है।
اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین عقل سے سمجھنے والی بات نہیں ہے. دین تو نقل، اوپر سے جو نقل ہوا اللہ اس کے رسول کی طرف سے. اور آپ مثال دے کر یوں کہتے تھے، یہ جو ٹھنڈی کے دنوں میں چمڑے کے موزے پہنتے ہیں نا، پہنتے ہیں، ارے بولو نہیں یار، اس کا تلوا نیچے کا جو حصہ ہے اس پر گرد و غبار لگے گی، کیچڑ لگے گا، پانی لگے گا، جو کچھ لگے گا، لیکن ہم مسا کہاں کرتے ہیں؟ ارے بولو، اوپر کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دین عقل کے مطابق ہوتا تو خفین چمڑے کے موزے پر جو مسا ہوتا بجائے اوپر کے کہاں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اوپر مسا کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ نقل اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو باتیں آئی وہ تو اوپر موزے پر مسا کرنے کی آئی ہے. اگر ہم نیچے کریں گے بولو مسا ہوگا؟ دین عقل کے مطابق نہیں ہے، دین نقل کے مطابق ہے. میں آپ کو نہیں کہتا، ورنہ قرآن یوں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود انسانوں کے مال کو مٹا دے گا اور صدقہ انسانوں کے مال کو بڑھا دے گا. عقل یوں کہتی ہے سودی کاروبار کریں گے تو مال بڑھے گا، صدقہ کریں گے تو مال کم ہوگا. اور نقل اللہ اس کے رسول کی طرف سے قرآن اور حدیث کی باتیں یہ بتلاتی ہے کہ سود کے ذریعے سے مال مٹے گا، ختم ہوگا، اور صدقے کے ذریعے سے مال. اور عقل کیا کہتی ہے؟ 1000 روپے جیب میں ہے اور 100 روپے صدقہ دیا تو مال کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ بولو، کم ہوا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تو ہمیں عقل پر عمل کرنا چاہیے کہ نقل پر؟ نقل پر. ہم دیکھا دیکھی کسی بات پر عمل نہ کریں. ظاہری لوگ اس کے منافع قرآن حدیث کے خلاف اگر کوئی بتلاتا ہے اور ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں، ہاں ماڈرن زمانہ ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. میں اشارہ کر رہا ہوں، میں کھل کر نہیں کہتا. پلیٹ فارم الگ ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں. کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہونا چاہیے. تو ایک سال 31 مارچ کے دن جب حساب لگایا تو یہ پہلے دو یوں سمجھتے تھے ہر سال 5 لاکھ روپے کا منافع ہے، اس سال 5 لاکھ کا بولو گھاٹا جائے گا. اور وہ دونوں جن کا وقت لگا تھا ان کے اندر یقین کی مایا تھی، ان کی زندگی میں اللہ اس کے رسول پر کامیابی کا یقین تھا. انہیں معلوم ہے کہ دین عقل کے مطابق نہیں بلکہ نقل کے مطابق ہے. دین انسانوں کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اللہ پاک نے دین عطا فرمایا. اس دین پر نقصان کبھی بھی نہیں ہوگا. ارے بولو ہوگا؟ میں نے آپ کو شروع میں 3 باتیں بتلائی نا. دین آسان ہے، دین کامل اور مکمل ہے، اور دین، ارے بولو، ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ کچن میں میری محنت کم لگے اور کھانا. اللہ پاک بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن 60 و 70 60-70 کی زندگی جو درمیان کی ہے اگر اس کو صحیح لگا لیا، اس پر بھی 15 سال کی عمر کے بعد تو بالغ ہوں گے. 45 سال بچے اگر 60 سال کی زندگی ہے، 45 سال میں 1/3 سونے میں لگا دیا، 30 سال بچے 1/3 کاروبار میں لگا دیا، 15 سال بچے اس میں سے بھی کتنی ضروریات میں کتنے اور چیزوں میں لگا دیا. زندگی کا بہت کم وقت لکھنے والوں نے لکھا کہ 2 سال اگر ہماری زندگی عبادت پر صحیح گزر جاتی ہے، ہماری زندگی تو 24 گھنٹے لیکن صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اگر اس کو ملا لیتے ہیں بہت کم سال ہمارے لگتے ہیں. لیکن یہ چند سالوں کے نتیجے پر جو آخرت میں جنت ملنے والی ہے وہ 100 سال کی ملے گی، 1000 سال کی ملے گی، 1 کروڑ سال کی ملے گی، 1 ارب سال کی ملے گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی. تو محنت تو ہماری دنیا میں دین پر کم لگی
اور اس کا نتیجہ آخرت میں بولو. یہ اللہ پاک نے ہمارے مزاج کو بنایا. ہماری محنت کم لگے, نتیجہ زیادہ ہو. تو وہ 31 مارچ کو جب حساب لگایا تو بجائے 5 لاکھ کے گھاٹے کے, ہر سال 5 لاکھ ملتے تھے, اس سال کے اندر 10 لاکھ کا منافع ہوا. کیا ہوا بولو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی اور اللہ کے حکموں والی زندگی اور دین اور شریعت کے مطابق عمل کرنے میں نہ دنیا میں نقصان ہے نہ آخرت میں نقصان ہے, بلکہ نفع ہی نفع ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے. تو یہ قرآن کا وعدہ ہے, جس قرآن کا پہلا لفظ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. اس کتاب کا وعدہ یہ ہے, اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا, ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے. ایسی زندگی پوری دنیا میں زندہ ہو, ایسی زندگی ہر کچے پکے مکان میں زندہ ہو, ہر فرد کی زندگی میں 100% اللہ کے احکامات آ جاوے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جاوے. دوستو بزرگوں, یہ کوئی کمال نہیں, میری اپنی نماز, میرا اپنا روزہ, میری اپنی زندگی, میری اپنی بیوی بچے, میری اپنی دینداری, یہ تو اگلی امت میں پیدا ہوتے تو یہ تصور اور یہ مزاج ہمارا صحیح ہوتا. ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہیں, ہمارا مزاج تو ساری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگا. یہ مجمع اب تک جو ہو گیا, اللہ پاک ہمارے قصوروں کو معاف کر دے. آج یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہماری بہت بڑی بھول ہو گئی. ہم یہ سمجھے کہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے آئے, تجارت کرنے کے لیے آئے, ملازمت کرنے کے لیے آئے, بچوں کو پالنے کے لیے آئے, وہ تو ایک ضرورت کا درجہ ہے. مقصد زندگی تو دعوت کی محنت ہے. آج سے میں اور آپ نیت کریں, انشاءاللہ اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اس کا الف با تا سا اے بی سی ڈی یہ 4 مہینے ہیں. ہمارا یہ مجمع آج نیت کرو, انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے؟ ارے کون کون لگائے گا؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ. اچھا کھڑے بھی ہو جاؤ, کھڑے بھی ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ.